نوجوان اور متحرک عالم دین مفتی صادق احمد خان صاحب ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام اور عزیز طلبہ اور بھائی، بظاہر اس آیت کریمہ کا تعلق اسلام کے ایک بہت بڑی عبادت جسے ہم اسلام دشمن طاقتوں کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے متعلق ہے، یعنی جہاد سے متعلق. جنگ تبوک کے موقع سے کچھ مسلمان ایسے رہ گئے تھے کہ کسی پریشانی یا عذر کی بنا پہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو پائے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی اور ان لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا اور ان کی یہ رہنمائی کی کہ تمام لوگوں کا اسی ایک کام کے لیے نکل کے چلا جانا اور پورے معاشرے کو خالی کر دینا کوئی بہت اچھی بات بھی نہیں ہے. اس لیے سب کے سب ایک ساتھ اس کام کے لیے نہ نکل جایا کریں. کچھ لوگ اس کام کے لیے جائیں اور اس کو فرض کفایہ کے طور پہ حالات کے اعتبار سے عمل کر لیا جائے. وہیں اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں محلے شہر میں کچھ ایسے مسلمان ایسے بھی رہ جایا کرے، رک جایا کرے جو دین کی سمجھ پیدا کرے، دین کا علم حاصل کریں اور دین کی جب سمجھ بوجھ انہیں حاصل ہو جائے اور وہ اپنی قوم کی طرف دوبارہ لوٹ کے آئیں، ان کے پاس آئیں تو ان کو یہ رہنمائی کر سکے کہ یہ کام شریعت میں یا تو حلال ہے یا حرام ہے، جائز یا ناجائز ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کو حاصل کرنے کا کون سا طریقہ کس وقت میں افضل زیادہ ہو جاتا ہے اور کون سی عبادت دوسری عبادت کے مقابلے میں رتبے کے اعتبار سے اس کی حیثیت وقتی طور پہ کم ہو جاتی ہے. اسی آیت کریمہ پہ عمل کرتے ہوئے اس زمانے سے آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ہر زمانے میں کچھ سنجیدہ، متدین، ثابت قدم اور اچھی سلجھی ہوئی ذہنیت رکھنے والے علماء کی تعداد کم سے کم ہی صحیح ہر معاشرے اور زمانے میں پائی جاتی ہے، اور شاید انہی کی محنت اور لگن کی بنا پہ یہ مسلمان اپنی دینی ترقی یا اللہ سے نزدیک ہونے کے جو طریقے اور قربت کے جو طریقے ہیں اس پہ مکمل طور پہ عمل کر پاتے ہیں. آج جس محفل کا آغاز یہاں پہ ہے، جس نشست میں ہم لوگ شریک ہیں، وہ بھی اسی آیت کریمہ کی ایک تفسیر کا ہدف ہے، ایک نظریہ اور طریقہ ہی ہے کہ اس آیت کریمہ پہ عمل کرنے اور کرانے کے لیے ایک ایسے ٹیم کو، ایک ایسے چند افراد کو تیار کیا جائے تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سلجھے ہوئے انداز میں مسلمانوں کا تعلق اللہ رب العزت سے قریب کر سکے اور مضبوط کر سکے. اس بنا پر قابل مبارکباد ہے وہ تمام افراد جنہوں نے اتنی زیادہ محنت اور لگن کی. اس کا صحیح اندازہ اسی انسان کو ہو پاتا ہے جو انسان اس کام کو کرتا ہے، ورنہ 4 سال کی مدت کا بیت جانا یا 5 سال کی مدت کا گزر جانا، عرصے کا گزر جانا، یہ ابھی سالوں سال دیکھتے ہوئے نکل جاتا ہے اور اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. اندازہ اس وقت ہو جب کام کرنے کے بعد اس کا پھل اور اس کا نتیجہ حاصل کرنے کا وقت آئے، ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہو جائے، ہم یہ دیکھیں کہ اپنے اس شرعی اور شریعت کے مزاج میں جن مشن کو ہم نے شروع کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان ایک سلجھے ہوئے ایسے علماء کی تعداد کا اضافہ کیا جائے جن کی بہت کم تعداد رہ گئی ہے زمانے میں. آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ یہ مرحلہ یہاں تک پہنچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ ایسے علماء کی جو ہے تربیت کے آغاز کے لیے ان جگہوں کا انتظام کیا. بہت دیر سے شاید یہ سلسلہ چل رہا ہوگا. میں اپنی انہی تمام مختصر باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کارواں کو ایسے ہی آگے لے جائے اور دن دو گنی رات چوگنی ترقی عطا کرے. توفیق اللہ باللہ. اس جگہ کو قرآن اسٹڈی سینٹر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اس مناسبت سے آج دعا کرانی تھی مولانا ذوالقرنین صاحب کو. وہ بھی کسی ضروری کام سے چلے گئے تو مختصر سے ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرما. اے اللہ یہ علماء کا اور اہل علم کا جو کارواں ہے اے اللہ ان سب میں اخلاص اور اتحاد نصیب فرما. اے اللہ یہ طلباء جن کو رخصت کیا جا رہا ہے اے اللہ علم و عمل کے ہر میدان میں انہیں کامیاب و کامران فرما اور علمی اور عملی ترقیات سے نوازیے. اے اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو اللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو اللہ قبول فرما. ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. اس شہر کو علم کا اور خاص کر علم دین کا گہوارہ بنا. اے اللہ اس شہر کو قرآن کی آواز سے مزین فرما. اے اللہ اس شہر کو علم دین سے اے اللہ مزین و آباد فرما. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے لیے ضروری تھا وہ سب عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.